اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ سبھی گھروں میں خیریت ہو، سبھی سکون اور اطمینان کے ساتھ قرآن پہ توجہ کیے ہوئے ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز چھٹے پارے کا چوتھا رکوع مکمل کریں گے۔ چھوٹا سا رکوع ہے، آپ جلدی ہی فارغ ہو جائیں گے۔ چلیے سبق کو نکالیے۔ لن یستنکف المسیح، مسیح کو اس سے ہرگز آر نہیں ہے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ بندہ ہو اللہ کا، ولا الملائکۃ، اور نہ فرشتوں کو، المقربون، جو قریب کے ہیں، مقرب ہیں، ومن یستنکف، اور جس کو آر آئے، یعنی جس کو اس بات سے کوئی شرم ہو، ان عبادت ہی، کہ اس کی بندگی کرے، یعنی اللہ کی بندگی سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم، سو وہ جمع کرے گا کون ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، الیہ جمیعا، سب کو اپنے پاس اکٹھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پورا دے گا ان کو ان کا ثواب، اجر، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور بھی زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جنہوں نے آر کی اور تکبر کیا، واستكبروا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو عذاب دے گا، عذاب دردناک۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اب یہاں پہ جو دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ کے در حقیقت یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس شرک کا رد فرمایا ہے جو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، کہ ایک نے تو اللہ کے پچھلا جو رکوع اگر آپ اس کو ذہن میں لے کے آئیں تو ایک نے تو اللہ کا جو ہے وہ تیسرا حصہ ان کو بنا دیا، پھر کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، پھر اسی طرح یہود جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے رکوع میں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا تھا، تو اسی سے جڑی ہوئی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو نصارہ جو ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، کچھ ان کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ حصہ مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس بات میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور آر ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبدیت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آر آئے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا قبول نہ کرے، یا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں اس کو کوئی آر محسوس ہو، جبکہ نہ اللہ کے نبیوں اور نہ اللہ کے فرشتوں کو آر ہے، کیونکہ کس لیے انہیں آر نہیں ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کے حکموں کو بجا لانا اعلیٰ درجے کی شرافت اور عزت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ جو مقربین ہیں، وہ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھو، اس لیے کہ دیکھیں، جو جس علم کو جانتا ہے، جو جس چیز کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے، اسے اتنی ہی زیادہ اس چیز کی قدر اور اس ویلیو کا احساس ہوتا ہے نا۔ تو جو فرشتے تھے یا نبی پیغمبر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے تھے، تو ان کو کیسے ننگو آر آ سکتا ہے؟ بلکہ ننگو آر اور ذلت اور غیرت تو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی کرنے میں ہے۔ جیسے نصارہ نے حضرت مسیح کو ابن اللہ اور معبود مان لیا، اور مشرکین فرشتوں کو بیٹیاں مان کر ان کی بتوں کی پوجا کی، بت بنا لیے، ان کی پوجا کی اور بتوں کی بھی پوجا کی۔ سو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب اور ذلت مقرر کر رکھی ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا اور پھر آگ میں ڈالے گا۔ لیکن کون سے لوگ مستثنا ہیں؟ اگلی آیت میں بتا دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر اور پورا بدلہ دے گا، بلکہ کیا کرے گا، اس سے بھی زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ آپ نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 2 گنا، 10 گنا، 7 گنا، 700 گنا، اور پھر اس سے آگے جتنا چاہے بڑھا دے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ ڈھیر سارا دے گا جتنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کیا آر؟ جس کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے، اتنا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اگر آپ ان پہ غور کرنا شروع کریں تو ان نعمتوں کا شمار ہی ممکن نہیں ہے، پھر اس کی بندگی میں آر کیسی؟
تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں اور نبیوں کو آر نہیں ہوئی تو عام بندوں کا تو کیا حال ہے، کہ عام بندے تو بدرجہ اولا اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، زیادہ بھی دے سکتا ہے اپنے فضل سے، جتنا اس نے ثواب مقرر کر رکھا ہے اس سے زیادہ بھی۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، پھر جنہوں نے آر کی تکبر کیا تو ان کے لیے کیا ہے عذاب، اور عذاب بھی دردناک۔ اور پھر وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، اے لوگو تمہارے پاس پہنچ چکی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، برہان مطلب سند، دلیل۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اتاری ہم نے تم پر واضح روشنی۔ فاما الذین آمنوا، پھر جو لوگ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑا بھی اس کو، فسیدخلهم فی رحمتہ، فی رحمت منہ، تو داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں، وفضل، الفضل میں، ویہدیہم، اور پہنچائے گا ان کو، الیہ صراط مستقیمہ، اپنی طرف سیدھے راستے پر۔ اب یہ جو پہلی آیت، چھوٹی چھوٹی یہ دو آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہے، جو پہلی آیت میں لفظ برہان ہے نا، برہان کے لفظی معنی تو دلیل کے ہی ہوتے ہیں نا، سند، دلیل، کوئی جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے، کیا سند ہے۔ لیکن یہاں پہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں دلیل کے معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے نا وہ مراد ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لفظ برہان سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے تعبیر فرمایا کہ آپ کی ذات مبارک اور آپ کے اخلاق کریمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابوں کا نزول، یہ سب چیزیں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے کھلے کھلے دلائل ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ گویا آپ کی ذات مبارکہ بذات خود آپ مجسم دلیل ہیں۔ اور نور سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مراد لیا ہے، کیونکہ پیچھے بھی ایک آیت تھی نا سورہ مائدہ کی، پیچھے نہیں بلکہ ابھی تو آپ نے پڑھنی ہے، کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی اور وہ ایک کتاب یعنی قرآن ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں آپ جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اس بات کو۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نور کہا اور کتاب مبین بھی کہا، تو اب یہ شبہ نہ کیا جائے یہاں پہ کہ نور اور کتاب ایک چیز نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی یعنی اس قرآن پاک کو نور فرمایا، اور پھر دنیا میں جو یہ کتاب کی شکل آئی تو یہ کتاب ہے، تو یہ دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں ایک ہی چیز ہیں، نور اور کتاب۔ یعنی نور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرمایا، تو جو کتاب ہے وہ بھی قرآن پاک ہے، اور جو نور ہے وہ بھی قرآن پاک ہے۔ اور اگر کچھ مفسرین کے نزدیک یہاں نور سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لی جائے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہو تو بھی صحیح ہے، لیکن اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور محض ثابت ہونا نہیں ہوتا جو بشریت اور جسمانیت کے منافی ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھے کہ وہ نرے نور ہی تھے، بشر نہیں تھے، تو اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بندے کی صورت میں بھیجا، اور قرآن پاک کی ایک آیت نے بتایا بھی کہ کیونکہ یہاں پہ بندے چلتے پھرتے بستے ہیں نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہی نبی بنا کے بھیجا۔ تمام انبیاء جو تھے وہ کیا تھے؟ بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، ہمارے جیسے بندے تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ ان کے ذریعے ہمیں اس لیے اتنی احکامات کی ایک فہرست اللہ تعالیٰ نے ان سب نبیوں کے ہاتھوں میں تھمائی تھی، کہ کس لیے تھمائی تھی؟ کہ وہ ہمارے ہی جیسے تھے تو ہم ان کو کاپی کر سکتے تھے آرام سے۔ کوئی اور مخلوق بالفرض محال اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہی سمجھنا شروع کر دیں کہ وہ مجسم نہیں تھے اور بشر نہیں تھے، تو پھر تو نور تو کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی کچھ بھی کر لے، پھر ہم تو نور نہیں ہے نا، ہم پھر انہیں کیسے فالو کرتے؟ تو نبی کی ذات ہمیشہ بشر ہوتی ہے، بشر،
کیونکہ دنیا میں بشر نہیں چلنا پھرنا تھا، اور بشر کی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی، تو اس لیے تمام انبیاء جو تھے وہ بشر ہی تھے۔ یستفتونک، وہ تجھ سے حکم پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، سو کہہ دے کہ اللہ حکم بتاتا ہے تم کو کلالہ کا، ان امرؤ ہلک، اگر کوئی مرد گیا، ولیس لہ ولد، اور اس کے کوئی بیٹا نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کے ایک بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، تو اس کو پہنچے گا آدھا مال جو اس نے چھوڑا، وہو یرثھا، اور وہ بھائی وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اس بہن کا اگر اس کے نہ ہو کوئی بیٹا، یعنی اگر اپوزٹ، اگر بہن مر گئی، پہلے مرد مرا تو اس کے احکامات بتائے، پھر بہن مری تو اس کا کون ہوگا وارث، اس کا بھائی ہوگا اگر اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کو پہنچے 2/3 مما ترک، اس مال میں سے جو وہ چھوڑ مرے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ، اور اگر کئی شخص ہوں اس رشتہ دار کے، رجالاً ونساء، مرد بھی ہوں اور کچھ عورتیں بھی ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے واسطے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تضلوا گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس صورت کے شروع کے بعد ذرا جو تھے نا وہ احکامات آئے اس کے میراث کے، تھوڑا سا اگر آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو سورہ نساء کے شروع میں بھی حصے اور میراث کا ذکر تھا، پھر وہاں سے تقریباً کوئی ایک پارہ اور دوسرے احکامات کے ساتھ گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو میراث کا حکم تھا نا درمیان میں پھر دیا۔ اب صورت چونکہ ختم ہونے کو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے میراث کی ایک جو ہے نا وہ صورت بتائی ہے کہ کلالہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر نہ ماں باپ ہو نہ نیچے اولاد ہو، ایسے شخص کی جو وراثت ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ زندگی میں کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ضرور کسی فقیہ سے رجوع کیجیے، خود سے اس کے حصے نکالنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 مرتبہ یہ جو وراثت کے احکامات دیے ہیں، تو شاید اس میں حکمت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو میراث کے چکر تھے یا میراث کے باب میں آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، عورت کو میراث کا حقدار ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، بچوں کو نہیں سمجھا جاتا تھا، بڑا بیٹا لے گیا، پھر عورتوں بچیوں کو تو بالکل ہی نکال دیا جاتا تھا، کہا جاتا کہ جو گھوڑے پہ بیٹھے نہیں، تلوار چلانے کی ہمت نہیں رکھتا تو اس کو وراثت کا کیا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے جب آپ نے سورہ نساء شروع ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر فرمائے، اور ان سب کے حصوں میں تلوار اور جہاد کا خیال نہیں رکھا تھا، بلکہ عورت اور مرد کو آپس میں اللہ تعالیٰ نے 1/2، یعنی ایک کو ایک حصہ ملتا ہے تو ایک کو آدھا، یا ایک کو ایک ملتا ہے تو دوسرے کو 2 ملتے ہیں، اس طرح کی تقسیم میں سب کو جو ہے وہ برابر کا شریک کیا۔ تو اب اس صورت میں جو شروع میں پھر وسط میں پھر آخر میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ مخاطبین کو اہتمام کے ساتھ یہ بات پہنچ جائے کہ حصے سب کو دینے ہیں، یہ ضروری ہے، بات یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک شخص کلالہ کے بارے میں پوچھنے آیا تھا نا، تو اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی حکم اس کو نہیں سنا دیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ جب تک اس بارے میں کوئی حکم نہیں آ جاتا تو میں تمہیں کوئی بات نہیں بتا سکتا۔ اب دیکھیں یہاں پہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے نا وہ شریک اور اولاد جیسے برے کام انہوں نے کیے، اور پھر انہی باتوں کو اپنا ایمان بنا لیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحی تھی اس کے خلاف جو ہے وہ اعلانیہ اس کی خلاف ورزی کی۔ اور دوسری طرف اصحاب رسول ہیں کہ ان کی یہ حالت ہے کہ اصول ایمان عبادات تو درکنار، جو معاملات ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے آپس میں متعلقہ، جیسے میراث کے ہیں، نکاح وغیرہ کے بھی ہیں، اس میں بھی وحی کے متجسس رہتے تھے، منتظر رہتے تھے، تجسس رہتا تھا کہ وحی آئے اور ہمیں ہمارے مسئلے کا حل ملے، اور ہر امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے، اپنی عقل اور خواہش کو کبھی انہوں نے حاکم نہیں بنایا۔ پھر اگر ایک دفعہ تسلی نہ ہوئی تو بار بار حاضر ہوتے نبی کی خدمت میں، بار بار دریافت کرتے۔ اب یہاں اس آیت سے، اس بات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ کوئی بھی حکم اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے۔ اگر کسی حکم میں کوئی وحی موجود نہ ہوتی تو حکم فرمانے میں نزول وحی کا انتظار فرماتے تھے، جب وحی آتی تب حکم فرماتے۔
پھر یہاں پہ یہ بھی ہمیں اشارہ دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ تمام جو کتب کے نازل ہو جانے، جیسے یہ اہل کتاب نے درخواست کی تھی نا کہ ساری کتاب ایک ہی دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی نازل، تو اس میں بھی حکمت تھی کہ اس طرح ایک دفعہ نازل ہو جانے میں وہ خوبی نہیں تھی جو بوقت حاجت اور حسب موقع متفرق نازل ہونے میں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ضرورت کے موافق اس صورت میں سوال کر سکتا تھا اور بذریعہ وہی مطلوب اس کا جواب مل سکتا تھا۔ تو وہی پر ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر چیز پر دل سے ایمان لانا، اور پھر اس کے بارے میں جو فیصلہ جو حکم وہ دے دیں اس میں دل میں تنگی نہ رکھنا، یہی عین ایمان ہے، یہی عین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان سے نوازے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔